ان مقدس گھڑیوں میں ہم غفلت نہ برتیں، اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہم کچھ خیر کے اعمال انجام دیں۔ کیا اعمال کرنے چاہیے، میں تھوڑا سا اس پر بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اب تراویح الحمدللہ ہم نے پڑھ لی ہے، اب عشاء کی نماز بھی پڑھ لی ہے، تراویح بھی پڑھ لی ہے، اب اس کے بعد ہم تہجد کی نماز پڑھیں اور 2 رکعت کر کے مزید نفل پڑھیں۔ اگر ہمارے ذمے کچھ فرائض رہ گئے ہیں جس کو ہم نے ادا نہیں کیا ہے تو قضا عمری ہم ضرور نیت کر کے شروع کر دیں، اور قرآن مجید کی حتی المقدور تلاوت کریں۔ لیکن میں کچھ آسان طریقے سے بتاتا ہوں، کم وقت میں زیادہ ثواب کمائیں، کیونکہ قدر کی رات ہے، قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو میں آپ کو شارٹ ٹائم زیادہ جو ثواب مل سکتا ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ قرآن جہاں سے چاہے پڑھے، لیکن وہ سورہ ذرا پڑھیے جن سورہ کے پڑھنے سے ثواب زیادہ مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ یاسین شریف پڑھیے، 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے پر 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو سورہ یاسین پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ سورہ یاسین پڑھ لیں گے تو 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایسا ہی آپ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیے، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں گے تو 1 قرآن کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح 4 مرتبہ پڑھیں، مکمل 1 قرآن کا ثواب ملے گا۔ اب گنتے جائیے، ایک بار سورہ یاسین پڑھے تو 10 قرآن کا ثواب، اب اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ کا سورہ 4 مرتبہ پڑھیں تو 1 مکمل قرآن کا ثواب، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں گے تو 1 قرآن کا ثواب ملے گا۔ پھر قل یا ایھا الکافرون 4 مرتبہ پڑھیں تو آپ کو 1 اور قرآن مجید پڑھنے کا ثواب، کتنے ہو گئے؟ 13 قرآن مجید کا ثواب۔ اذا زلزلت الارض زلزالھا، اس سورہ کو 2 مرتبہ پڑھیں گے آپ تو انشاءاللہ مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب پائیں گے۔ تو آپ بتائیے کہ مختصر وقت میں کتنا اجر و ثواب نہیں پا سکتے؟ تو 14 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا مختصر سی قرات کے ساتھ۔ اس کے علاوہ سورہ واقعہ پڑھیے، سورہ رحمان پڑھیے، جہاں سے آپ کا جی چاہے پڑھیے، یا سلسلے میں آپ کا تسلسل قرآن کریم کا چل رہا ہو تو پڑھیے، اور ذری بھی غفلت مت کیجیے، اور حضور پاک کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ نذرانہ پیش کیجیے، استغفار کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے خواستگار ہو کر رجوع ہونا ہے آپ کو اور مجھ کو۔